اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عزائی جنگویر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ آج 4 اگست ہے اور کل 5 اگست ہے، اور یہ 5 اگست 1926 ہے، ایک بدلا ہوا پاکستان۔ لیکن ایک ہم نے دیکھا 5 اگست 2019، اس میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا جو سٹیٹس تھا وہ چینج کر دیا تھا، چونکہ اس کی خصوصی آئینی حیثیت تھی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اور چونکہ وہاں پہ استصواب رائے کے لیے ابھی ووٹنگ ہونا ہے، اور لیکن انہوں نے 370 اور 35A کو منسوخ کر دیا موذی حکومت نے، اور اس کے نتیجے کے طور پہ اگرچہ پوری دنیا سے انہیں لعن طعن ہوئی، لیکن اس طرح ان پہ نہ اثر ہوا، اور شاید ہوا بھی نہیں کرتا۔ جو ان کی ذہنیت ہے، موذی تو جب تک جوتا نہ پڑے تب تک ان کی طبیعت کو آرام نہیں آتا، اور پھر اس وقت تو خیر ہمیں وہ باجوہ صاحب نے کچھ اور کہانیاں سنائی تھیں، اور اس وقت کے وزیر اعظم نے بھی ہماری جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کرائی تھی، اور 5 منٹ انتظار کرنے کے لیے سگنلز پہ کہا تھا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کہانیاں جو تھیں، جس کی وجہ سے موذی کو بھی سہولت ملی۔ ظاہر ہے ہماری اس اٹھک بیٹھک سے اس کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ یہ جو کشمیر ہائی وے ہے بیچارہ، اس کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیا۔ بس ملا جلا کے اتنی قوت کا مظاہرہ کیا گیا تھا، لیکن دوسری طرف جب حافظ جی کا ٹائم آیا تو انہوں نے جو منجی ٹھوکی ہے اس کی موذی کی، اور پھر اس کے بعد آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہوا ہے دفاعی اور اپنے معاملات کے حوالے سے، اس کو پوری دنیا نے جانا بھی ہے، پہچانا بھی ہے، اور پاکستان پہ اعتبار، اعتماد اور ساکھ میں بھی اضافہ ہوا، اور پاکستانیوں کی بھی عزت اور ساکھ میں اضافہ ہوا ہے۔ البتہ موذی کی جو انڈیا ہے اس کا، وہ پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ پہلے مختلف وہاں پہ تحریکیں چل رہی تھیں کشمیریوں سمیت، اب سکھوں کے ہاتھوں بھی موذی رسوا ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور کل چونکہ 5 اگست ہے تو اس کو بھی یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ نہ صرف یاد کرنا ضروری ہے بلکہ موذی کو یاد کرانا بھی ضروری ہے۔ لیکن کیا اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہمارے ہاں مزید، اگر ہمارے ہاں سیاسی استحکام ہو، معاشی استحکام ہو، تو معاملات ہماری عزت کے حوالے سے دنیا بھر میں مزید بڑھ سکتے ہیں۔ سفارتی اعتبار سے اور پوری دنیا میں امن و امان کے قیام کے لیے پاکستان کی جو خدمات ہیں اس کو عالمی سطح پہ سراہا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اپنے گھر میں جو صورتحال ہے اس کا بھی ادراک کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اصلاح احوال کے لیے کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ لیکن یہ فرض تب شروع ہوگا جب ہم اپنی غلطی مانیں گے۔ وزیر داخلہ نے ایک بات کہی ہے، اور اس پہ توپوں کا رخ وزیر داخلہ کی طرف ہو گیا، اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ دینے کی بجائے۔ ابھی اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے تو یہی جو ہے 5 اگست کے حوالے سے کہ آیا جو عالمی سطح پہ ہماری کامیابیاں ہیں وہ بس اتنا کافی ہے کہ جو ہماری افواج وہ انڈیا کی منجی ٹھوک دیں اور بس، اور لیکن ہم اپنی سر پھٹولی میں لگے رہیں؟ اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں، اور مزید جو ہمارے وطن عزیز میں جو کچھ ہو رہا ہے پھر اس کی طرف بھی رخ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمانان گرامی ہیں، ان کا میں تعارف کرائے دیتا ہوں۔ محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں۔ السلام علیکم عظمیٰ صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ہمارے دوسرے مہمان مکرم جناب بابر خان یوسف زئی صاحب، ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے۔ بابر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ اچھا جی عظمیٰ صاحبہ، ایک تو اچھا میں مہمان مکرم جناب بلند خان جنیجو صاحب کا بھی تعارف کرا دوں، ترجمان ہیں سندھ حکومت کے۔ بلند صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ہاں جی عظمیٰ صاحبہ، ایک تو ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں کہ جو کچھ 2019 میں ہوا، اس کے بعد اب تو خیر انڈیا کی کوئی اس طرح کی کوئی جرت ہے نہیں، لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں اتنا اتحاد، اتفاق، قوت اور معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں
کامیاب نہیں ہو سکے، مانگ تانگ کے گزارا کر رہے ہیں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. زاہد صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بھارت ہم سے 5 گنا بڑا ہے اور اس کی فوج بھی ہم سے 5 گنا بڑی ہے، لیکن جو اس کی نے ہمارے خلاف سازشیں کی اور جو پروپیگنڈا پوری دنیا میں پھیلایا لابنگ کر کر کے، وہ 75 سال کی اس کی کاوش جو ہے وہ بالکل زیرو سے ملٹی پلائی ہو گئی جب ہم نے مارکہ حق میں اسے عبرتناک شکست دی. ہمارا پاکستان کا امیج پوری دنیا میں انہوں نے خراب کیا ہوا تھا کہ جی یہ ٹیررزم ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے، لیکن اب پوری دنیا پہ واضح ہو گیا ہے کہ ہم ایک پیس کیپنگ فورس ہیں اور بھارت ہر جگہ جو ہے ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور بڑی خوش آئند تبدیلی ہے، کیونکہ اس میں ہمارا لوہا ایک تو پوری دنیا نے مانا ملٹری اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور دوسرا جو ہماری ثالثی کا کردار ہے اس کو بھی ہر طرف سے سراہا گیا، اور بھارت میں سوگ کا سما تھا کیونکہ وہ ٹوٹلی بھارت سائیڈ لائن ہو گیا تھا. تو یہ ایک بڑی شکست ہے، اور اس میں میرے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا پاکستان پہ، کیونکہ پاکستان ہمیشہ جو تھا وہ ہر طریقے سے بھارت کے سامنے جو ہے اکنامکلی تو ہم کمزور تھے ہی، لیکن ملیٹریلی بھی وہ اور لابنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ ہم پہ ہر وقت جو بھاری رہتے تھے. لیکن الحمدللہ اب ایسی بات نہیں ہے. جو 370 اور 35A کی آپ نے بات کی، بہت افسوسناک بات ہے. اس وقت کشمیر دنیا کا سب سے بڑا جیل بنا ہوا ہے اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن سب سے زیادہ وہاں پہ ہو رہی ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں پاکستان، حالانکہ ہم تقریباً 80 سال ہو گئے ہیں، ہم دنیا کو کنونس نہیں کر سکے ہیں کہ یہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے. مسئلہ اصل میں کشمیریوں کے ساتھ وہ ہماری شارک تو ہیں، لیکن جو پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سارا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ ہماری بقا کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ یہ معاملہ ہے. تو یہ جو ایک ٹیریٹوریل قسم کی جو ایک ڈسپیوٹ انڈیا نے کر رکھی ہے، یہ اب میرے خیال میں اس کو بھی اب کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نتیجہ خیز اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ اس طرح سے معاملہ نہیں چل سکتا. دونوں طرف غربت کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہ جو معاملہ ہے اس کو بھی، چاہے یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، اس کو بھی حل کرانا بہت لازم. بالکل صحیح ہے، اس کا حل کرنا بہت ضروری ہے. حل ہوئے بغیر معاملات درست نہیں ہو سکیں گے، چونکہ استصواب رائے کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا، اور خود بھارت نے یہ والا معاملہ نہ صرف اٹھایا تھا بلکہ اقرار بھی کیا تھا، لیکن اب پھر وہ استصواب رائے سے مکر گیا اور ٹو ٹانگ پہ اٹک گیا ہے. چلیں بلند خان صاحب، یہ اس پہ جو جذبات یہ کشمیر کے حوالے سے، یہ جو 5 اگست کا ہے معاملہ، اس پہ جو سندھ حکومت ہے وہ اس کا اور پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر. دیکھیے السلام علیکم جی، بہت شکریہ اپنے شو پہ لینے کے لیے جو، اور میری رائے اپنے شو میں دیکھ لیجیے. سب سے پہلے جی 5 اگست کو 2019 میں جو انڈیا نے کیا وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا اور ایک ہماری جو کشمیریوں کے لیے ایک جدوجہد تھی، اور جو ابھی بھی ایک جدوجہد ہے، اس کے بہت ہی انہوں نے اس کے برعکس ظاہر سی بات ہے انڈیا نے ایک فیصلہ کیا، اور جس کو ہم ڈے آف ایکسپلائٹیشن بھی کہتے ہیں یا یوم استحصال بھی کہتے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس بار وہ سندھ میں بھی اس کا وہ یوم استحصال منانے کے لیے اعلانات جاری کیے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک مودی کی طرف سے ایک اگریشن جو ہے کشمیریوں پہ، اور نہ صرف کشمیریوں پہ پر جنرلی اکراس دا کنٹری جو مسلمان علاقے ہیں انڈیا کے، ان کے خلاف ایک بربریت والا کی پالیسی
جو ہے وہ ابھی سے نہیں کافی ٹائم سے جو ہے وہ جاری اور سازی ہے، اور ہر جگہ پہ جو ہے انہوں نے جو ہے اس نے جو ہے مسلمانوں کو بہت تکلیف میں ڈالا ہے، چاہے وہ انڈیا کے ہی مسلمان کیوں نہیں ہوں. اور جنرلی بھی جو کشمیر کے خلاف، کشمیر کے لوگوں کے خلاف وہاں پر جو جس طریقے سے چیزیں استعمال کی گئی ہوں، چاہے وہ پیلٹ گنز ہوں، چاہے وہ پراکسی وار کو پروموٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے اپنی طرف سے حملے بھی کراتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اور ان کے الزامات صرف ہم پر ہی آتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کو ہر بار جو ہے ایک جنگ کی طرف دھکیلنا ہوتا ہے دونوں ملکوں کو، جس کی وجہ سے ان کو ووٹ بھی پڑتے ہیں اور ان اچھا کے الیکشن جنیجو صاحب اسی بنیاد پہ. ایک تاثر یہ موجود ہے کہ کشمیر کے حوالے سے خیبر پختونخوا، پنجاب اور وفاق جتنی ایکٹیویٹی یہاں نظر آتی ہے، سندھ اتنی پارٹیسپیشن نہیں کرتا نارملی. یہ ایک تاثر ہے. یہ تاثر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا یہ کوئی صحیح تاثر ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے، آپ کو نظر زیادہ ادھر آتا ہوگا کیونکہ بارڈرنگ ریجنز ہیں، تو آف کورس وہ اپنی جگہ ایک اس کی وجہ سے ایک تاثر شاید بن چکا ہے، پر ایسا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بولا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو گورنمنٹ میں ہے سندھ میں بھی، ان کا کشمیریوں کے ساتھ اور گلگت بلتستان کے ریجن کے ساتھ ایک بہت پرانی ریلیشن شپ ہے. ابھی سے نہیں، بھٹو صاحب کے زمانے سے، جب انہوں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو اور کشمیر کے لوگوں کو ان کے رائٹس دیے، اور اس ٹائم سے ایک معاملہ جو ہمارا کشمیریوں کے لیے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ہمارا دل جو ہے وہ بالکل اتنا ہی دھڑکتا ہے جتنا پنجاب کے لوگوں کا یا KPK کے لوگوں کا یا دوسرے علاقوں کے لوگوں کا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ڈفرینس ہے. کشمیر ہم اتنا ہی اون کرتے ہیں سندھ کے بھی لوگ جتنے پنجاب کے اور KPK کے اور بلوچستان کے سب جو اون کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں بابر خان یوسف زئی صاحب، بلوچستان کیا سوچتا ہے جی؟ یہ جو جیسے یہ 5 اگست ہے، جتنی قوت سے، جتنی طاقت سے، جتنے جوش و خروش سے آزاد کشمیر میں منایا جاتا ہے، پنجاب میں، وفاق میں، خیبر پختونخوا میں بھی، تو کیا بلوچستان میں بھی اتنی ہی قوت سے یا اس سے قدرے کم یا زیادہ جوش و خروش سے کوئی اس طرف رجحان ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت نہ کسی کافر کو ملا ہے نہ ملے گا. جہاں تک آپ نے بلوچستان کی بات کی، اس وقت تو فتنۃ الہندوستان سے سب سے زیادہ بلوچستان ہی نبرد آزما ہے. بھارت کی بلوچستان میں ایکٹیو ہیں. میرے خیال میں کسی دوسرے صوبے کو وہ اتنا ڈیمیج نہیں کرنا چاہتی جتنا بلوچستان کو ڈیمیج کر رہی ہیں. رقبے کے لحاظ سے 44% زمینی حصہ بلوچستان کا ہے پاکستان کا. پاکستان بلوچستان ہے، بلوچستان پاکستان ہے. ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ کس طریقے سے 5 اگست 2019 کو مودی نے اور RSS نے کشمیریوں کے بنیادی حقوق کو سلب کیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی. اس سے پہلے 1948 میں بھی جو ہے بھارت نے ظلم سے، زور سے اور جبر سے جو ہے نا مقبوضہ کشمیر کے اوپر ایک جو ہے نا ظلم کا بازار گرم کیا. اس کے بعد اب 5 اگست 2019 کو جو ہے انہوں نے آرٹیکل 70A اور 35A کو جو ہے اس کو ختم کر کے جس طریقے سے کشمیریوں پہ ظلم کیا ہے، بلوچستانیوں کے دل جو ہے وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہم کشمیری بھائیوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، ہم انہیں یقین دلاتے ہیں جہاں پر ان کا پسینے کا قطرہ گرے گا وہاں پر بلوچستان کے لوگوں کا خون کا قطرہ گرے گا. ہم کشمیر کی آزادی تک، جب تک انشاءاللہ کشمیر پاکستان نہیں بنے گا، کشمیریوں کی حق رائے دہی کے مطابق ہم کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے پچھلے سال شاید پتہ نہیں کیوں نیشنل میڈیا میں بلوچستان کو وہ کوریج نہیں دی جاتی، ہمارے تمام ممبر پارلیمنٹ پچھلے سال 5 اگست 2025 کو خود سری نگر گئے، مظفر آباد گئے، اور انہوں نے وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں جو جن کشمیری بھائیوں پر یہ ظلم اور جبر مسلط کیا گیا تھا، ہمدردی کیا. ہم تو ہر وقت یہی بات کرتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کا دکھ بھی محسوس کرتے ہیں، درد بھی محسوس کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس ٹائم فتنۃ الہندوستان جو ہے، جو بھارت کے فتنے ہیں،
جنہوں نے کشمیر میں یہ ظلم کیا ہے وہ اس وقت بلوچستان میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں، فنکشنل ہیں، بلوچستان میں روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں. کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ بلوچستان کا یہ سٹینڈ ہے، بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، بلوچستان پاکستان سے الگ نہیں ہے. لیکن خدا را بلوچستان کو بھی وہی حیثیت دیں جو آپ لوگ پنجاب کو دیتے ہیں، کے پی کو دیتے ہیں. سندھ ہمارا بھائی ہے، جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے، جو نوجو صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے نا باؤنڈری لائن پر ہیں، شاید انہیں اس لیے زیادہ چیزیں ان کی جو ہے نا نوٹ کی جاتی ہیں. ہماری قربانیاں کسی سے کم نہیں ہیں، ہم بھی قربانیاں دے رہے ہیں. ہم جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کی حق کے آزادی تک، جب تک ان کو ان کا آزادی کا حق نہیں ملتا، ہم جو ہے جمہوری ان کے ساتھ بھی جدوجہد کریں گے، ہم ان کے ساتھ سیاسی جدوجہد بھی کریں گے. لیکن اب دیکھیں جو پاکستان کا جو امیج ہے وہ دنیا میں چینج ہو گیا ہے. پاکستان نے جس طریقے سے میری بہن کہہ رہی تھی مارکہ حق میں اپنے سے 7 گنا زیادہ دشمن کو شکست دی، ان کا غرور خاک میں ملایا، انہیں دھول چٹائی، اور اس کے بعد پاکستان نے دنیا کے امن کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، جو امریکہ ایران کانفلکٹ میں پاکستان کا کردار رہا ہے، اب پاکستان کا اسٹیٹس چینج ہو گیا ہے. اچھا بابر صاحب بالکل صحیح ہے، آپ درست فرما رہے ہیں. اچھا آپ فرما رہے تھے نا کہ پتہ نہیں کیوں جو ہے وہ جو مرکزی میڈیا ہے وہ متوجہ نہیں ہوتا جو یا بلوچستان کو اتنا ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا. ویسے آپ کے لیے احتیاطاً اور اطلاعاً عرض ہے کہ آپ اس وقت نیشنل میڈیا پہ ہی ہیں. پہلی بات یہ ہے، یہ میں گزارش کرنا چاہتا. اچھا لیکن اگلے سوال کی طرف، باقیوں کی طرف جانے سے پہلے ویسے اگر یہ پوچھ لیا جائے تو کوئی میرا خیال ہے مذائقہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں آئے روز دھماکے بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو شہید بھی کر کے چلے جاتے ہیں. تو کیا اس کو بلوچستان حکومت کی ہم کامیابی سمجھیں یا ناکامی سمجھیں؟ دیکھیں سمجھیں اس مسئلے کو کہ یہ سب مسئلہ ہے کیا. بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. گزشتہ سال مارکہ حق میں بھارت کو ہوتی ہے شکست. افغانستان میں ایک طالبان رجیم آیا ہوا ہے، ٹی ٹی اے رجیم آیا ہوا ہے جو بھارت کا اس ٹائم سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر بنا ہوا ہے. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کیا کرتا ہے ہندوستان؟ افغانستان کے راستے دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کرنا شروع کرتا ہے جو بلوچستان کا من خراب کر رہے ہیں. بلوچستان ہی کیوں؟ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، بلوچستان ہی کیوں؟ بلوچستان میں سی پیک ہے، بلوچستان میں ریکارڈک ہے، بلوچستان میں سندک ہے. صرف اگر ریکارڈک کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا نا سر تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. اگر سی پیک سے ٹریڈ شروع ہو گئی پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. دشمن کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے. ہم نے جن دہشت گردوں کو پکڑا ہے جو بلوچستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، کیا حکومت کی ناکامی ہے؟ وہ کس چیز کا اعتراف کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ انڈیا دیتا ہے، ہمیں فیسیلیٹیٹ افغانستان کرتا ہے. ان کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ نظر ہو، بشیر زیب ہو، بی ایل اے ہو، بی ایل ایف والے ہوں، ایون ٹی ٹی پی بلوچستان میں آ کر کارروائیاں کر رہی ہے. نور ولی محسود افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے. ان کی محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں. یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، یہ ساری چیزیں سارے لوگوں کو پتہ ہے. قابو کس نے پانا ہے؟ کسی دم درود والے کے پاس جائیں تعویذ دے، یا وہاں کی بلوچستان حکومت نے اس پہ قابو پانا ہے اور ان کو نیست و نابود کرنا ہے؟ وسائل ہیں. پاکستان کی سپورٹ کے بغیر، تمام صوبوں کی سپورٹ کے بغیر، نیٹو فورسز کا $8 بلین کا چھوڑا ہوا اسلحہ، جو نیٹو فورسز $8 بلین کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کر گئی تھی، وہ آج بلوچستان میں استعمال ہو رہا ہے. میرے صوبے کی تو میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ $8 بلین کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہندوستان کی، اسرائیل کی، ایک دو ہمارے اور جو ہے نا مسلم ممالک ہیں ان کی، افغانستان کی انوالومنٹ کو ایک صوبہ برداشت کرے. یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ پنجاب کا مسئلہ ہے، یہ سندھ کا مسئلہ ہے، یہ کے پی کا مسئلہ ہے. بلوچستان تو شہادتیں دے رہا ہے. ہمارے پولیس کے جوان، میں آپ کو بتاؤں اس 1 مہینے میں ہمارے پولیس کے جوانوں نے کتنی شہادتیں دی ہیں؟ کسی صوبے میں نہیں دی ہوں گی. 42 ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں. اس میں ایف سی اور آرمی والوں کو میں نہیں کاؤنٹ کر رہا ہوں، صرف پولیس کے 42 جوان شہید ہوئے ہیں. چلیں اس پہ آپ پھر فخر کر سکتے ہیں تو کر لیں جی، ضرور کریں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. چلیں تھوڑا سا معاملے کو عظمیٰ کاردار صاحبہ کی طرف آتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ، آپ پیپلز پارٹی جو آپ کی اتحادی ہے تو انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ کو بس آپ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، تو آپ لوگوں نے اپنے جو ہے سامان وغیرہ سمیٹ لیا ہے، اپنے اقتدار کے ایوانوں سے شاپر ڈبل کرا لیے ہیں یا نہیں کرائے ابھی؟ زاہد صاحب، پہلے تو میں اپنے جو بلوچستان سے بھائی آئے ہوئے ہیں میں ان کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہمارے دل میں بہت محبت ہے اپنے بلوچ بہن بھائیوں کے لیے، اور پنجاب ہمیشہ آگے رہا ہے اور
کسی بھی طریقے سے جب ان کو مدد کی ضرورت ہوئی فائنینشلی بھی یا اور بھی کسی طریقے سے تو ہم لوگ پیش رہے اور سی ایم صاحبہ نے ہمیشہ اس کو فوقیت دی ہے. تو یہ نہ یہ سمجھیں کہ ان کو اب میرے خیال میں ان کو اب محرومیت کا احساس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا دل ہے ہمارا بلوچستان. اچھا یہ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بلاول صاحب کو ہو کیا گیا ہے. زاہد صاحب وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ زیر سایہ آ گئے ہیں پی ٹی آئی کے. وہ جب جیت جاتے ہیں کہیں سے تو تب بھی ان کا رونا پٹنا چل رہا ہوتا ہے, جب ہار جاتے ہیں تب تو بالکل ہی بوکھلا جاتے ہیں اور عجیب قسم کی وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹک ٹاک شروع ہو گیا, الٹی گھڑی چل گئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. بھئی خدا کا واسطہ ہے, بھئی اگر آپ کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا تو آپ اس کو تسلیم کریں. ہم نے نہیں تسلیم کیا. جب جی بی میں آپ کی حکومت بنی اور آپ کی سیٹیں زیادہ آئیں اور بالکل ہم نے تو کھلے دل سے آپ کو مبارک بھی دی اور ایکسیپٹ بھی کیا. اب آپ کشمیر میں چونکہ آپ کی پذیرائی نہیں ہوئی, آپ نے اگر کوئی کام کیا ہوتا تو لوگ ضرور آپ کو ووٹ بھی دیتے, اب نہیں انہوں نے دیے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں نا. اب جا کے اپنی کارکردگی پہ غور کریں. لیکن وہ تل ملا رہے ہیں, عجیب ان کی کیفیت ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کو پرابلم کیا ہو گئی. ایسے تو اس طرح تو پی ٹی آئی بہیو کیا کرتی ہے, لیکن ہم نہیں یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ پیپلز پارٹی جیسی جو میچور جماعت ہے وہ اس طرح کے رونے پٹنے ڈالے گی. تو میرے خیال میں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. پاکستان ایک آئین کے مطابق چل رہا ہے, قانون کے مطابق. ہمارے سارے ادارے ہیں, ہمارا الیکشن کمیشن ہے, ہمارا ایک سسٹم ہے, اس کے مطابق الیکشن ہوتی ہے. بھئی آپ اس کو آرام سے ایکسیپٹ کر لیں. یہ جو اس طرح کی جو آپ باتیں شروع کر دیتے ہیں نا, تو یہ جو آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی, تو پھر جمہوریت کے لیے ایسی قربانیاں دیتے ہیں کہ آپ سسٹم کو لپیٹنے کی باتیں کر لیں. تو میرے خیال میں ایسے باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے. زرداری صاحب دیکھیں نا, وہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے, ان کے منہ سے تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی. اچھا یعنی آپ ان کے منہ سے بھی سننا چاہتی ہیں؟ دیکھیں نا, وہ سب سے بزرگ اور سربراہ تو وہ ہے نا پارٹی کے, وہ بلاول صاحب تو ظاہر ہے بلاول صاحب چیئرمین ہے پارٹی کے, چیئرمین تو ہیں, لیکن آخر میں تو زرداری صاحب صدر ہیں اور ان کی بات سب سے مقدم ہے اس پارٹی میں. اچھا مطلب نہیں, لیکن آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ آپ نے سامان اپنا پیک کر رہے ہیں نہیں کر رہے, یا آپ سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی بس گدڑ بھبکی ہیں؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ایک نظام چل رہا ہے, پراپر ایک الیکشن ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, تمام صوبوں میں. کیا ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے کہ بار بار ہم کہیں کہ جی یہ نظام لپیٹ رہے ہیں, کوئی نیا نظام لا رہے ہیں, 60 ارب روپیہ لگتا ہے ایک الیکشن پہ. بھئی خدا کے لیے جو آپ کا یہ ایک آئینی سسٹم ہے وہ آپ کو 1973 کے آئین میں آپ پڑھ لیں, اس کے مطابق آپ چل رہے ہیں. بڑے لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں, بڑی پاکستان کے عوام نے قربانیاں دی ہیں, اور ان کی آواز جو ہے وہ اس وقت ایوانوں میں بیٹھی ہوئی ہے. اگر آپ کو اس سسٹم کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں نا. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں, ڈسکشن کریں اور دیکھیں کہ اس سسٹم کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, نہ کہ آپ یہ باتیں کریں کہ جی یہ سسٹم جو ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. ایسے نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یہ عوام کے مینڈیٹ سے یہ سسٹم چل رہا ہے. یہ عوام کے نمائندے بیٹھے ہوئے سارے. یہ سچی مچی وہ وزیر داخلہ صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. دیکھیں وزیر داخلہ صاحب جو مرضی کہہ لیں جی, ان کی اپنی ذاتی رائے ہے, وہ میں ان کی عزت کرتی ہوں, کرنی پڑنی ہے. اب دیکھیں نا, ہماری لیڈرشپ کی ایک بڑی ہائی لیول میٹنگ ہوئی تھی, تو ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ انہوں نے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ابھی تک کوئی نہیں آئی ہوگی. ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ساری سچویشن کو اسیس کر رہے ہیں, لیکن اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ ایک دم سے آپ سسٹم کو چینج اگر کریں گے تو اس سے آپ کو کوئی
کوئی امیڈیٹلی کوئی بڑا 100% رزلٹ مل جائے گا. یہ خرابیاں اگر ہمارے سسٹم میں ہیں تو ان کے متعلق بھی آپ کو آئینی امینڈمنٹس لانی پڑیں گی, اور وہ آئینی امینڈمنٹس کون لے کے آئے گا؟ وہ بھی آپ کی پارلیمنٹ لے کے آئے گی. 2/3 میجورٹی آپ کی ہوگی تو آپ آئین میں امینڈمنٹ کر لیں, اپنے سسٹم کو آپ چینج کر لیں, سسٹم کو چینج کر لیں. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. چلیں جنیجو صاحب, یہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے جو کچھ کہا گیا, الٹی گنتی کی والی جو بات کہی گئی, تو یہ کوئی سچی مچی کا کوئی پروگرام ہے احتجاج کا؟ جیسا کہ بلاول صاحب نے کہا کہ جی ہماری جو صرف گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تک نہیں رہے گی تحریک, ہم اس کو پورے پاکستان میں پھیلا دیں گے. تو کیا یہ سچی مچی کی بات ہے یا بس صرف کشمیر کے الیکشن تک کا یہ سلسلہ ہے اور اس کے بعد پھر آپس میں خوش رہنے لگ جائیں گے؟ دیکھیے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور ان کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ بالکل فائنل ڈیسیژن یقیناً ہوتا ہے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی بھی سے ہوتی ہے آف کورس, اور ایسے ہی باقی تمام جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کی بھی اپنی رائے اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن الٹیمیٹ ڈیسیژن ظاہر سی بات ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ہوتا ہے. تو یقیناً اگر انہوں نے یہ بات نیشنل ٹیلی ویژن پہ کہی ہے اور ایک بار نہیں اب ریپیٹیڈلی کہی ہے, تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی صداقت ہوگی. اور ابھی نون لیگ کو شاید بہت ہنسی آ رہی ہے اس بات پر, لیکن میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب ہم نے لانگ مارچ کی تھی پی ٹی آئی کے خلاف, تو اس وقت بھی شروع میں کافی لوگوں کو ہنسی آ رہی تھی, پر وہی لانگ مارچ تھی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا ڈاؤن فال شروع ہوا. اور ابھی بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اگر کوئی بات کی ہے تو اگر اس کو اس بات کو یہ لوگ مذاق کے طور پر سمجھ رہے ہیں تو یہ تو ان کی بہت بڑی غلطی ہوئے گی اور بے وقوفی ہوگی میرے حساب سے. عظمیٰ صاحبہ سینئر پولیٹیشین ہیں اور ان کی میں عزت کرتا ہوں, لیکن عظمیٰ صاحبہ نے جو ابھی کانسٹیٹیوشن کی قربانیوں کا درس مجھے دیا ہے, میں ان کو یہ واپس یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے بانی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, اور ان کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشن جو اس پاکستان کے لیے اور اس کانسٹیٹیوشن کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جس پارٹی نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں ڈیموکریسی کے لیے اور اس کانسٹیٹیوشن کے لیے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جن کی پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی, جو ایک جوڈیشل مرڈر ہوا جو جوڈیشری نے ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد محترمہ شہید بھٹو صاحب, بینظیر بھٹو صاحبہ, جن کی واپس شہادت ہوئی پاکستان کی خاطر, اس کانسٹیٹیوشن کی خاطر, ڈیموکریسی کی خاطر. اس کے علاوہ ان کے باقی فیملی ممبرز نے بھی قربانیاں دی, صرف ہماری کانسٹیٹیوشن کی بقا کے لیے, ڈیموکریسی کی بقا کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے. لیکن سوال یہ تھا, میرا سوال جو تھا نا وہ جنیجو صاحب بہت ہی سادہ سا تھا کہ کیا اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کیا فعال طریقہ ہوگا. آپ اس کو یہیں پہ رکھیے گا اور اس کا جواب جو ہے نا, میں آپ ذرا 2 لمحے کے لیے ذرا روکیے گا. میں خوش آمدید کہہ لوں جناب شفقت ایاز صاحب کو, ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے. السلام علیکم شفقت صاحب, اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام. جی بلند جنیجو صاحب بات کر رہے ہیں, تو پھر بابر صاحب کی طرف اور پھر میں شفقت صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جی جنیجو صاحب کچھ کر گزریں گے, چونکہ کے پی حکومت پوری کی پوری آیا کرتی تھی وفاق پہ چڑھائی کے لیے, تو آپ کی بھی سندھ حکومت کوئی اس طرح کی پلاننگ کر رہی ہے یا پھر یہ ہے کہ جیالے پہ بھگتن؟ نہیں, لائے عمل اس کا بالکل ابھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کا واضح ہمیں جو بھی لائے عمل طے کریں گے اس پر عمل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پوری طاقت کے ساتھ کرے گی. اور ماضی میں بھی جب انہوں نے کسی چیز کا اعلان کیا ہے تو اس کے جبھی بھی وہ اس کا لائے عمل ہمیں بتائیں گے تو اس حساب سے وہ چیز بالکل اس پہ عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ بابر صاحب, ایک تو یہ والی چیزیں جو ہمارے ہاں, آپ کی ایک بات اس حد تک درست تھی کہ وہاں کی چیزیں
وہاں پہ زیادہ بلوچستان میں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. یہاں پہ ذرا آپ کے لوگ بھی شاید پسند نہیں کرتے, چونکہ مجھے یاد ہے ایسے ہی احتیاطاً ایک بات میں گزارش کر رہا ہوں, آپ کے ایک منسٹر ہوا کرتے تھے فیڈرل, تو ان کا بیان جو ہے وہ کہیں جو انہوں نے دیا تھا وہ بلوچستان میں بھی چھپ گیا ایک نیوز ایجنسی کے ذریعے. تو وہ انہوں نے بڑا رولا ڈالا, ہوئے 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 یہ والا بیان وہاں نہیں دینا تھا یار, میں نے تو وہاں گھر بھی واپس جانا ہے. یعنی ہمیں یہ پہلی دفعہ پتہ چلا کہ بلوچستان کے منسٹرز جو ہیں, یا کم از کم وہ والا منسٹر یا اس طرح کے کئی اور بھی ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ, بلوچستان میں کچھ اور بیان دیتے ہیں اور وفاق میں آ کے اور پنجاب میں آ کے کے پی میں آ کے سندھ میں آ کے کچھ اور طرح کے بیانات دیتے ہیں. تو اس پہ تو اگر آپ کے وزیر اعلیٰ اور گورنر اور جو منسٹرز ہیں وہ ذرا اگر تواتر سے اپنی گفتگو یہاں کرتے رہیں وفاق میں آ کے یا پنجاب میں جا کے, تو زیادہ نہیں ان کی گفتگو آپ کے مسائل ہائی لائٹ ہو سکیں گے, بجائے اس کے کہ وہ ذرا شرم و شرمی بیٹھے رہیں یا کچھ اور مسئلہ ہو. زاہد صاحب دیکھیں, منافقین تو میرے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بھی تھے. منافقین ہر دور میں ہوتے ہیں, ہر جماعت میں ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں اب ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان میر سرفراز بگٹی, ان کا جو اسٹانس ہے بڑا کلیئر ہے. وہ بڑا واضح جو ہے دہشت گردوں کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ بڑا واضح طور پہ کہتے ہیں کہ میں دہشت گردوں کے خلاف ہوں اور میں صوبے سے دہشت گردوں کا قلعہ کما کروں گا, دہشت گردی کو ختم کروں گا. پنجاب میں آ کر بھی ہم بات کرتے ہیں, ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پاکستان کے سب سے ایکٹیو وزیر اعلیٰ ہیں. جس طریقے سے وہ دہشت گردی سے نبرد آزما ہیں, جس طریقے سے وہ دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں, جس طریقے سے ہمارے اوپر 2 بارڈروں سے اس وقت جو ہے دہشت گردی مسلط کی گئی ہے, اس دہشت گردی کو ہم جس طریقے سے فیس کر رہے ہیں, میرے خیال میں کوئی اور دوسرا صوبہ نہیں کر رہا. کے پی بھی متاثر ہے, کے پی کے بھائیوں کے ساتھ بھی ہماری ہمدردیاں ہیں. کے پی اور بلوچستان میں اس وقت پراکسی وار بہت زیادہ ہے. ہم اس وقت جو ہے سیاست تو کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں ریاست ہوگی تو ہم سیاست بھی کر لیں گے. ہمارے لیے پہلا جو جز ہے وہ ریاست کو بچانا ہے. لیکن بلوچستان کے جو حالات ہیں, گزشتہ سال مارکہ حق کے بعد بھارت کی پراکسیز بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. روزانہ کی بنیاد پر وہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کر رہی ہیں, معصوم شہریوں پر حملے کر رہی ہیں, نہتے مسافروں پر حملے کر رہی ہیں, خواتین اور بچوں پر حملے کر رہی ہیں. پورے پاکستان کو بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنا ہوگا, پاکستان کو بلوچستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. ہمیں تو پاکستان تو کھڑا ہے نا, ہر پاکستانی کھڑا ہے, کیا کرے وہ, کیا مطلب جو ہے وہ کم سے کم آپ لوگ یہ سمجھیں کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے کوئی گورننس کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہاں پر ابھی میرے بھائی انتظامی مسئلہ ہے نا. آپ دیکھیں یہ اس طرح کے جو ہیں وہ تو ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا کیسے ہوتا ہے کہ وہ آ کے شہروں میں بینک کو لوٹ کے چلے جائیں, اس پہ حملے کر دیں, لوگوں کو باندھ کے لے جائیں, گاڑیاں بھی ساتھ لے جائیں, بندوں کو بھی مار جائیں. تو مطلب یہ پھر کیا یہاں سے پنجاب سے بندے جائیں گے ان کو روکنے کے لیے؟ یہی سمجھانے کی آپ کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کو سمجھانے کی کوشش. بسم اللہ. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بلوچستان کے ساتھ افغانستان کا 1260 کلومیٹر کا بارڈر لگتا ہے. افغانستان سے اگر آپ کوئٹہ شہر میں داخل ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ صرف 2 گھنٹے لگتے ہیں چمن سے کوئٹہ پہنچنے میں. جی میرے وہ رستے دیکھے ہوئے ہیں اور میں وہاں سے گیا ہوا بھی ہوں, آیا ہوا بھی ہوں. 1200 کی تعداد میں جتے جو ہیں وہ پہاڑی دشوار گزار پہاڑی علاقوں سے در اندازی کر کے بلوچستان میں آتے ہیں, داخل کرتے ہیں, دہشت گردی کی کارروائی کرتے ہیں, معصوم لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور واپس افغانستان بھاگ جاتے ہیں. وہ جو ہم نے خاردار تاریں لگائی تھی, جو بارڈر ہم نے بنایا تھا, سیکیور کیا تھا, اسے انہوں نے توڑ دیا ہے. کون انہیں, یعنی وہ جو 2 گھنٹے کا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ چمن سے دوسری طرف کا بارڈر کوئٹہ سے صرف 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے. کون سی گاڑی میں؟ کسی بھی گاڑی میں آ جائیں, عام کرولا گاڑی میں آ جائیں, آلٹو گاڑی میں آ جائیں. اوکے ٹھیک ہو گیا, چلیں. بہرحال ان کو روکنا تو آپ نے ہے نا جی, مطلب آپ کو کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا 42 پولیس والے ہمارے صرف 1 مہینے میں شہید ہوئے ہیں. ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور روکیں گے انشاءاللہ. چلیں, بہت اچھی بات ہے. یہ تو اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. شفقت ایاز صاحب محترم. جی اچھا جی, ایک تو سب سے پہلے ہم نے گفتگو شروع کی تھی یہ 5 اگست سے. ایک تو 5 اگست 2019
اس میں انڈیا نے جو کچھ کیا تھا اور وہ یہ کیا تھا کہ جو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس جو تھا وہ تبدیل کر دیا تھا. اور ایک تو ہم نے گفتگو وہاں سے شروع کی ہے، لیکن اس کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ یہ جو احتجاجوں کا موسم ہے، آپ کی اور پیپلز پارٹی کی لینگویج، باڈی لینگویج اور سارا کچھ کوئی آپس میں ملتا جلتا سا لگ رہا ہے نون لیگ کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، اگر پیپل پارٹی اس وقت ناراض ہے یا ان کو اگر یہ ساری چیزیں اس وقت نظر آ رہی ہے تو میرے خیال سے یہ شروع سے تھے، لیکن شاید تب انہوں نے وہ گلاسز نہیں پہنے تھے. اب جو ہے نا ان کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. تو میرے خیال سے ان کو شروع دن سے یہ جو ناجائز حکومت تھی جن کو 17 سیٹوں پہ بٹھایا گیا تھا، ہمارے ہاں ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہ حدیث بھی ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. یہاں پہ ناجائز طریقے سے اقتدار لینا اور اقتدار دینا دونوں میرے خیال سے نہیں، یہ یقیناً کلپریٹ ہے. صرف ایک کا احتساب نہیں ہونا چاہیے کہ جنہوں نے لیا ہے تو شاید ان کے خلاف احتجاج ہو، ان کے خلاف جو ہے آپ آواز اٹھائیں، یا ان کے خلاف پھر مصنف جیسے لوگ جو ہے وہ یہ کہے کہ سسٹم نہیں چل رہا. تو وہ 3 سالوں سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ کیا 3 سال پہلے ان کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ ناجائز طریقے سے وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں؟ آج ان کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی جب وہ سسٹم کولیپس کر رہا ہے. سسٹم آج کولیپس نہیں کر چکا. سسٹم آج سے 3-4 سال پہ جس دن عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوئی تھی تب یہ کولیپس کر چکا تھا یہ سسٹم. تب ان کو نظر نہیں آ رہا، تب ان کو اپنے عہدے نظر آ رہے تھے، تب ان کو آئینی عہدے اور سیاسی عہدے نظر آ رہے تھے. بدقسمتی سے انہوں نے تب اچھا فیصلہ نہیں کیا. آج آپ دیکھ لیں کہ ملک کی معیشت کہاں پہ کڑی ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ 1.80 کروڑ نوجوان بے روزگار بیٹھا ہوا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں پچھلے 3 سالوں سے 30 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ملک کو چھوڑ کر چلے چکے ہیں جو کہ ڈاکٹرز اور انجینئرز تھے. آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہی محسن نقوی صاحب جس نے تقریباً کوئی 2 مہینے پہلے یہی کہا تھا کہ ہماری اسی حکومت میں پچھلے 1 سال میں $100 ارب سے زیادہ جو ہے وہ اس ملک سے منی لانڈرنگ کی شکل میں باہر گیا ہے. تو تب ان کو یہ سسٹم نظر نہیں آ رہا تھا. آج پیپل پارٹی اگر ان کا یہ سٹانس ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کی کیا شورٹی ہے کہ کل یہ اس طرح کے ناجائز فیصلوں میں یہ شامل نہیں ہوں گے. بدقسمتی سے، اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ اگر ہماری حکومت بھی فیوچر میں اگر کسی ایسے فیصلے میں ملوث ہوئی تو میں آپ کو یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا بغاوت میں کروں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی کے خلاف اگر کچھ ہو رہا ہے تو دوسری پارٹی آ کے لبے کہے کہ جی ہم حاضر ہیں، بتائیں ہم کیا خدمت کریں. یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح کی چیزوں سے ملک نہیں چلتا، ڈیلوں سے ملک نہیں چلتا. ہمارا ملک آپ مجھے بتائیں کہاں پہ ہم کھڑے ہیں؟ 2.3 جی ڈی پی. کون سے ملک دنیا میں کوئی ملک مجھے بتائے کہ جن کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے 2.3 پہ کھڑی ہو؟ کوئی ایک ادارہ مجھے بتائے کہ وہ اس وقت سروائیو کر رہا ہو؟ شفقت صاحب، وہ جو جس طرح آپ نے وہ رشوت والی بات کہی تھی، اسی طرح ناجائز حکومت والی بات بھی کہی ہے، تو کیا یہ صرف یہ جو آخری الیکشن ہوئے تھے عام انتخابات، یہ صرف اسی پہ لاگو ہوتا ہے یا 2018 میں جو یہ پاشے ماشے اور انہوں نے مل جل کے دھندا کیا تھا وہ یعنی وہ حلال قسم کا ناجائز دھندا تھا، یہ وہ جائز تھا اور یہ ناجائز ہے، یا وہ بھی ناجائز تھا اور یہ بھی ناجائز ہے؟ یا تو اس طرح کہیے یا پھر یہ کہیے کہ اگر یہ وہ جائز تھا تو پھر اس کو بھی جائز کہیے. جی محترم. جی میرے خیال سے آپ نے سوال کیا اور جواب میرا بنتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھوں جی کہ مجھے بتائیں کہ پاشا صاحب 2018 کے الیکشن میں تھے؟ نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں. نہیں، آپ نے پاشا کا ذکر کیا تو میں ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں وہ تو ایک تسلسل کا ایک تذکرہ ہے. یہ تو ہم بحث میں پڑ جائیں گے، چونکہ وہ تو میں نے تو نہیں کہا تھا آرمی چیف کو کہ وہ باپ ہے، یہ تو کسی اور نے ہی کہا تھا. ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، میری بات تو سنیں نا. چلیں ہم یہ اس بحث میں پڑ جائیں گے. میرا خیال ہے میں نے جو بات اگر پوچھی ہے اس کا آپ جواب دینا پسند فرمائیں تو بسم اللہ. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 2018 کے الیکشن میں اگر ہم نے کسی جگہ پہ
سیٹیں لیو تو ہم پہ بھی لعنت ہو اگر ہم نے لیو. لیکن بات یہ ہے لیکن لعنت پھر اس پہ ہو کہ جنہوں نے ہماری سیٹیں 2018 میں الیکٹیبلز کی شکل میں چینی ہو. ہمیں وہ جو ہماری 2/3 میجورٹی بن رہی تھی ان کو خراب کرنے کے لیے ہماری سیٹیں ہم سے چھینی گئی تھی, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. اگر بیک ڈور پہ اگر کسی نے کی ہو میں اس پہ بھی لعنت بھیجوں گا. میں ہر اس بندے پہ لعنت بھیجتا ہوں یار. ویسے یہ زیادہ سخت ہو جائے گا, یہ زیادہ سخت ہو جائے گا. تھوڑا سا نرم کر لیں, تھوڑا سا نرم کر لیں. لعنت بھیجنا میرا خیال ہے کوئی غیر مناسب سا لفظ ہو جائے گا. ذرا کچھ تھوڑا سا ہلکا کر لیں, ہلکا کر لیں تھوڑا سا. میری صرف گزارش ہے, باقی تو آپ بادشاہ ہیں, جو بھی آپ کہنا چاہیں, آپ مہمان مکرم ہیں ہمارے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے جواب نہیں دینے. نہیں, میں نے تو صرف اس ایک لفظ کے لیے کہا کہ وہ ذرا زیادہ سخت ہو جائے گا, کیونکہ دوسرا بھی کوئی ایسی بات کہے گا تو وہ پھر نا زیادہ سخت بات ہو جائے گی آپ لوگوں کے آپس میں. میں اس کے لیے صرف گزارش کر رہا ہوں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. چلیں عظمیٰ صاحبہ چلیں آگے چلتے ہیں. اس ملک میں جب بھی وہ والی حقیقی تبدیلی آئی کہ عوام جس کو ووٹ کرے اور وہی اس ملک پہ قابض ہو, وہی حکومت کرے اور ان کا پھر پورا ٹرن ہو, تو پھر آپ دیکھیں کہ اس ملک میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی. یہ بہت اچھی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہمارا ایسا نظام بن گیا ہے کہ اب یہ کیوں مسلم لیگ کے خلاف ابھی 3 سال کے بعد جو ہے یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہم نے کتنا وقت گزارا تھا, اب سسٹم چل رہا تھا. جب آپ نے عمران خان کو بزور بازو جو ہے حکومت سے گرایا تو مجھے یہ بتائیں کہ تب حکومت اور پھر اس کے بعد سسٹم چل رہا تھا. پھر جب آپ نے 17 سیٹوں پہ حکومت بنائی تو پھر سسٹم اس وقت ٹھیک چل رہا تھا. پھر اس کے بعد یہ جو سارا سب کچھ ہو رہا تھا تو تب آپ کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی. آج آپ کو سسٹم جو ہے, کیونکہ اب لوگوں کو اپنے عہدے نظر آ رہے ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا, ایک کہہ رہا ہے کہ میں پریزیڈنٹ بنوں گا, دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں شاید وہاں پہ چیف منسٹر بنوں گا. اب سسٹم جو ہے خراب ہو گیا ہے, اب سسٹم خراب نظر آنا شروع ہو گیا ہے. تو سسٹم اس وقت سے خراب تھا جب عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جس بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت گرائی گئی ہے, جب بھی گرائی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے سسٹم خراب اور کولیپس ہو چکا تھا. بہت اچھی بات کہی آپ نے, بہت اچھی. یعنی یہ سیاسی لوگوں والی گفتگو شروع ہو گئی ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ جو سیاسی لوگ اسی طرح اچھی گفتگو کریں نا تو مان بھی لیں اور کہہ بھی دیں, اپنی بات بھی پوری ٹکا کے کریں اور دوسرے کا بھی حق مانیں. آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے, بہت مجھے اچھا لگا آپ کی یہ والی بات. اچھا جی عظمیٰ صاحبہ, یہ 2-3-4 احتجاج جو ہے وہ اکٹھے شروع ہو رہے ہیں. ایک تو یہ پہیہ جام وہ کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹرز, ایک پھر جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم بھی میدان میں آ رہے ہیں. اچھا پھر تحریک انصاف بھی میدان میں آ رہی ہے, اور اگر پیپلز پارٹی بھی آ گئی تو آپ لوگوں کا کیا بنے گا؟ زاہد صاحب, پہلے تو میں ذرا آپ کے مہمان نے جو گفتگو کی تھی میں اس میں صرف 1-2 کامنٹ کرنا چاہوں گی. ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ تبدیلی کا جنازہ تو بہت پہلے نکل گیا تھا, وہ تو ہمیں کہیں نظر آئی نہیں, اور ان کے منہ سے ایسی باتیں جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتی ہیں جو کہ اس ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پہ چھوڑ کے گئے, اور جن کے اپنے وزیر خزانہ IMF کو لیٹر لکھتے رہے کہ بھی پاکستان کی آپ نے کسی صورت میں کوئی مدد نہیں کرنی, پاکستان جو ہے نا وہ سری لنکا بن جائے, یہ زیادہ ہمیں منظور ہے. یہ وہ پارٹی ہے جس نے غیر آئینی طور پہ جو پوری نیشنل اسمبلی کو گھر بھیج دیا تھا ایک سائفر لہرا کے. تو ان کی جو کہانیاں آپ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں, کرپشن ان کے زمانے میں کوچ پہ جا چکی تھی. اب یہ صبر کر لینا. چلیں شفقت صاحب سن لیں یار, تاکہ اچھا ہو جائے گا, ایک دوسرے کو سن لیں. اپنی حکومت بھی ناجائز ہے کیونکہ وہ حکومت بھی اسی الیکشن کمیشن کے انڈر ہوئی تھی. تو پھر ٹھیک ہے یہ لوگ سارے ریزائن کریں اور گھر چلے جائیں, کہیں کہ جی یہ ہماری کے پی کی بھی ساری جو ہے فارم 45-47 کی, وہاں پہ تو یہ حکمرانی کر رہے ہیں.
وہاں پہ تو ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن باقی صوبوں میں جہاں پہ عوام نے ان کو رد کر دیا، چلیں اچھا آپ میرے سوال کی طرف بھی آ جائیں، ہم نے حکومت حاصل کی ہے، ہم نے آپ کی طرح 17 سیٹوں پہ شوکت صاحب سن لیں، اور جو بھی اگر کراس ٹاک کریں گے تو یہ تو پھر اسمبلی کا فلور ہی ہو جائے گا۔ وہاں پہ بھی ظاہر صاحب یہ پٹ گئے بائی الیکشنز کے بعد، ہماری اب سمپل اچھا چلیں وہ تو بات ہو گئی نا، میں اس اگر یہ آپس کے ایسے ایشوز پہ نہیں جایا جائے تو مناسب ہے۔ میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، ان کو چاہیے تھوڑا سا ریالٹی، چلے کل وہ اس پہ بھی ریالٹی پہ بھی آ جائیں گے، تو جو میں نے سوال گزارش کیا اگر اس کے بارے میں کچھ بتا دیں گی محترمہ تو اچھی بات ہے تاکہ آگے بڑھا جائے۔ دیکھیں نا، یہ احتجاج کرتے جائیں، ہمارا فوکس اس وقت گڈ گورننس پہ ہے۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ پاکستان کو ایک نیا سٹیٹس ملا ہے پوری دنیا میں۔ پنجاب میں جس طریقے سے ترقی ہو رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کا پورا فوکس جو ہے وہ اس وقت ڈیولپمنٹ پہ ہے، 140 سے زیادہ انیشیٹیوز ان کے گراؤنڈ پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ہماری اکنامک سٹیبلٹی، وہ مودی فنچ والا اگر آپ دیکھیں انڈیکیٹرز ہمارے پہلے سے بہتر ہیں، ہمارے ریمیٹنسز بہتر ہو گئے ہیں، ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز 14-15 ارب تک اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ تو ہماری اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ کوئی اس وقت ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر احتجاج شروع ہو گئے تو اس کی بات میں نے پوچھی ہے۔ اچھا میرا سوال جو ہے نا عظمیٰ صاحبہ وہیں کا وہیں رہ گیا، ایک سے بڑا دوسرا فلاپ احتجاج تھا، کرتے رہے یہ احتجاج، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا اس سے۔ ہم جمہوری جماعت ہیں، ہم ان کو احتجاج کے لیے پوری جگہ بھی دیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، ہم ان کو ہرگز نہیں روکیں گے ایز لانگ ایز یہ جو عام شہری ہے ان کی زندگی میں خلل نہ ڈالیں۔ باقی یہ اپنا بالکل احتجاج کرتے رہیں، یہ جمہوری عمل ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پیپلز پارٹی بھی کرتی رہے، کیونکہ ہماری حکومت اس وقت سٹرونگ ہے، ہماری حکومت سینٹر میں بھی سٹرونگ ہے۔ الحمدللہ پنجاب میں تو بہت آپ نے دیکھا ہے کہ زبردست طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی ان کے احتجاج سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں عظمیٰ صاحبہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ ان کو پی ٹی آئی کو مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی اجازت دے دے آپ کی پنجاب حکومت؟ یہ اس طرح کا رسک لینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ آپ نے کہا کہ وہ احتجاج کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں ان کو ہم نے کانا میں پہلے بھی ہم نے جگہ دی تھی، یہ ڈی سی آفس جائیں، وہاں پہ یہ مینار پاکستان، جی مینار پاکستان پہ جگہ دے آفس میں گئے تھے، وہ جو کرسی پہ بیٹھ کے لیٹا ہوا تھا، اگر وہ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں آتا ہے یا وہاں پہ کوئی ڈی سی صاحب جا کے دیکھیں گے کہ جگہ جو ہے کس طریقے سے، اگر تو مناسب سمجھا انہوں نے تو ان کو اجازت مل جائے گی۔ اگر انہوں نے ان کا دیکھیں نا ٹریک ریکارڈ کیسے ہے، 2 دفعہ تو انہوں نے وفاق پہ چڑھائی کی ہے، پھر یہ جا کے ڈنڈے خار بردار ڈنڈے چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کی طرف سے آپ کی جماعت اپنی جو ہے حکومتیں ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور لیں جی جنیجو صاحب انہوں نے تو کہا ہے جی کر لیں احتجاج، پیپلز پارٹی بھی کر لے، جڑا ہوتا ہے توڑے تو کر لو جی جنیجو صاحب۔ بلند خان دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ یہ تو جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور جب ہم نے لانگ مارچ کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیا تھا، اس وقت انہوں نے بھی یہی بولا تھا کہ جو کرنا ہے کر لو، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ آپ کے بھی سامنے اور سب کے سامنے۔ تو اتنا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو، بہتر عمل یہ ہے کہ جو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں، جو اس میں دھاندلی اور ریگنگ ہوئی ہے، اس کو آپ اس کی ایلیگیشنز کو فیس کریں اور اس میں ایک شاف و شفاف انکوائری کریں تاکہ یہ معاملات اس طرف نہیں جائیں۔ اگر آپ وہ معاملات اس طرف سیٹل نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ہمارے ورکروں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں ہماری مینڈیٹ کو بھی چوری کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو معاملات اس طرف جائیں گے نا، اور پھر تکلیف تو ظاہر سی بات ہے۔ اچھا ویسے نا اپنا جنیجو صاحب یہاں صرف ایک بات پوچھنے کی ہے، چونکہ ٹائم کم ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں جلدی بس ایک سوال پوچھ لوں، اور وہ بہت سارے اذہان میں ہے، اور وہ یہ کہ وہاں تو آپ کی حکومت ہے، ممتاز راٹھور صاحب کے فرزند جو ہیں وہاں وزیر اعظم لگے ہوئے ہیں، اور ساری مشینری پیپلز پارٹی کی ہے، تو کس نے کی دھاندلی؟
نہیں مشینری تو الیکشن کمشنر جو ہوتا ہے اس وقت اس علاقے کا اس کے پاس ہوتی ہے. تو اس وقت بھی الیکشن کمشنر جو ہے ادھر کا جو الیکشن کرا رہے ہیں ساری مشینری ان کے حوالے ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے حوالے سارے آروز ہیں, ان کے حوالے سارے جو ہے ان کے حوالے آئی جی ہے, ان کے حوالے سارے جو معاملات ہیں سارا ان کے حوالے کر دیا آپ نے. چلیں یہ اچھا کیا آپ نے, ٹائم نہ لی دے دیتا ہوں, ان کے حوالے ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی بابر خان صاحب, اس حوالے سے جو آپ نے ایک بات کہی کہ کیا چیز مزید بلوچستان کو چاہیے حکومت کو جس کی وجہ سے وہ ان تمام فتنوں کا قلع کما کرنے میں یکسر کامیاب ہو جائے. یہ بس چونکہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ شفقت صاحب کی طرف بھی آؤں میں, ذرا اس پہ ذرا کچھ فرما دیں آپ, کیا درکار ہے آپ کو. اوکے جی شفقت صاحب, میرا خیال ہے وہ بابر صاحب جو ہے وہ ان کا پرابلم اس کا ہو گیا کال کا. جی آپ فرمائیے, چونکہ اب آپ کے پاس ٹائم ہے تو انہوں نے تو کہہ دیا جی جو مرضی دل کرے کر لیں, آپ سے کچھ ہوا تو رہا نہیں ہے, لہٰذا آپ اگر وہاں درخواست دیں لاہور میں, چاہے مینار پاکستان پہ جلسہ کریں, جدھر بھی جلسہ کریں, چلیں بسم اللہ کریں. ابھی عظما صاحبہ نے جو باتیں کی, مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو بدقسمتی سے یہ ٹیکنیکل ہے بھی نہیں, ریمیٹنسز کا حوالہ دیا, میں نے پوچھا کہ ریمیٹنسز کا چلیں اس کو جانے دیں, جلسہ کر لیں یار آپ 19 ارب ڈالر تک ہماری پہنچ گئی ہے. چلیں آپ اندازہ کریں کہ 40 ارب ڈالر پہ جو ہم چھوڑ کر گئے تھے, یہ کہہ رہی ہے کہ 19 ارب ڈالر پہ چلیں یار انہوں نے جو آفر کی ہے وہ اندازہ کریں, پھر وہی ایک دوسرے کے ساتھ 40 ارب ڈالر اندازہ کریں کہ ان کو یہ نہیں پتا پتہ نہیں کون سی دنیا میں آپ رہتے ہیں. ہر سال 40 ارب ڈالر سے زیادہ اس ملک میں ریمیٹنس جاتے ہیں. شفقت صاحب یہ بہرحال میرے لیے بھی خبر ہے, اللہ آپ کے منہ میں گھی شکر کرے, اللہ کرے. چلیں آپ نے جلسہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, مجھے یہ والی بات اگر ان کی طرف سے تو آفر آ گئی ہے. جی پلیز شفقت صاحب محترم. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو کہا اور انہوں نے کہا کہ ڈی سی کے پاس جائیں. مسئلہ یہ کہ آپ جن سے سوال کر رہے ہیں ان کے اختیار میں ایون تک شاید انٹرویو بھی نہ ہو کہ کس کو انٹرویو دے اور کس کو نہ دے. ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ کہیں کہ آئیں. اچھا جلسہ کی طرف جو جس بات کے لیے آپ اس کی موضوع کی طرف بات نہیں کرنا چاہ رہے تو چلیں آپ کی مرضی ہے, چونکہ پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہو رہا ہے. پچھلی دفعہ جو ہم گئے ڈی سی آفس میں, تو ڈی سی آفس میں وہ جو ڈی سی جس طرح بیٹھا ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کس طرح ہمارے چیئرمین صاحب کے ساتھ اور ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کے ساتھ وہ کس طرح بیٹھ کے وہ بات کر رہے تھے. آپ نے اس کی وہ چلیں شفقت صاحب, چونکہ میرا یہ خیال تھا کہ اجازت دے نہیں سکتے اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ جلسے کے لیے تیار ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جمہوری لوگ ہیں نہیں. کل میں میاوالی گیا تھا علیم آپا کے ساتھ اور انہوں نے وہاں پہ ہماری گاڑیوں کو روکا, گاڑیوں سے جو ہے ہمارے موٹر سائیکل پہ جو ورکرز بیٹھے تھے ان کو گرایا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اجازت دیتے ہیں, آئے ہیں جلسہ کرے, یہ کرے وہ کرے. چلیں بہت شکریہ جی شفقت ایاز صاحب, کے لیے اجازت دے. کیونکہ پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہو گیا. شفقت ایاز صاحب, بابر خان, یوسف زئی صاحب محترم, عظما کاردار صاحبہ اور بلند خان جنیجو صاحب, آپ تمام کا بے حد شکریہ روز نیوز کے ساتھ رہنے کا, گفتگو کا. اچھا جی, اگر یہ سارے معاملات جو اگر کنٹرول مودی حکومت جو ہے وہ اپنا کنٹرول چونکہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو دبانے میں اور سکھوں کو دبانے میں اور وہاں پہ تمام جتنے نان ہندوز ہیں ان کو دبانے میں ناکام ہو چکی ہے, تو یہ پھر معاملہ جو ہے وہ بہت دور کی بات نہیں کہ اس تصواب رائے کی طرف آنا ہی ہوگا. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر, اور زائی جنگوی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.